شہنشاہ غزل جناب طلعت محمود صاحب جب بمبئی تشریف لے گئے تو وہاں پر ان کی ملاقات عمران ہاشمی کے دادا شوکت ہاشمی سے ہوئی، جو انہیں کاردار اسٹوڈیو میں نوشاد صاحب کے پاس لے گئے۔ کاردار اسٹوڈیو کا ایک کمرہ نوشاد صاحب کے تہہ خانے کے نام سے مشہور تھا۔ اس تہہ خانے میں 4 چیزیں، ایک گھڑا، ایک گلاس، ہارمونیم رکھنے کا اسٹول اور ایک آرام دہ کرسی تھی۔ ان 4 چیزوں کے ساتھ نوشاد صاحب نے اس تہہ خانے میں کئی یادگار گیتوں کی دھنیں تیار کیں۔ نوشاد صاحب صبح 8 بجے اس تہہ خانے میں جاتے تھے، پھر ان کی واپسی کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تھا۔ اس روز قسمت اچھی تھی کہ نوشاد صاحب بہت جلد اپنے تہہ خانے سے باہر آئے تو عمران ہاشمی کے دادا شوکت ہاشمی نے طلعت محمود صاحب کا تعارف کراتے ہوئے نوشاد صاحب سے کہا کہ یہ طلعت محمود ہے اور فلموں میں گانا چاہتا ہے۔ نوشاد صاحب نے اسی وقت ہارمونیم منگایا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو حرکت دی اور ایک سر چھیڑا اور طلعت محمود صاحب سے فرمایا کہ لیجئے شروع ہو جائیے۔ طلعت محمود صاحب نے فیض کی غزل گائی جو نوشاد صاحب کو بہت پسند آئی۔ نوشاد صاحب ان دنوں فلم بابل کے گیتوں کا میوزک تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے دلیپ صاحب کے لیے طلعت محمود صاحب کی آواز میں فلم بابل کے گانے ریکارڈ کیے اور فلم بابل کے انہی یادگار گیتوں سے طلعت محمود صاحب کی سریلی آواز کا جادو ہندوستان بھر میں پھیل گیا۔ دوستو، یہ تھی شہنشاہ غزل جناب طلعت محمود صاحب کی فلم لائن میں آنے سے جڑی مختصر سی بات۔ اگر میری کی گئی بات آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ دلیپ صاحب پر فلم آئے، طلعت محمود صاحب کی آواز میں گائے اس گیت کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ دل لگائے نہ زمانے میں حسینوں سے کوئی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مل کے دغا دیتے ہیں زندگی ہائے